وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ سورہ لقمان 31واں سورہ اور اس کی یہ 14ویں آیت۔ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہمیشہ یعنی بریکٹ میں کہ ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی سے پیش آنا۔ خاص طور پہ ماں کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ۔ خاص طور پہ ماں کے بارے میں وصیت کی جس نے پے در پے مصیبتیں جھیل کر اس کے وزن کو اٹھایا، پے در پہ مصیبتیں جھیل کر اس کے وزن کو، حملتہ امہ وہنًا علی وہن وفصالہ فی عامین، اور اس کے دودھ چھڑائی کی مدت کو ہم نے 2 سال قرار دیا، یعنی 2 سال تک یہ اپنے خون جگر کو شیر کی صورت میں اس بچے کو دیتی ہے، جب جا کے یہ گوشت کا لوتھڑا، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، یہ حرکت کرنے کے قابل ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، یہ بولنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ ماں ہے نا، ساری تربیت کون کر رہی ہے؟ ماں۔ اس لیے ماں کا خاص طور پہ، والدین کا تو ذکر ہے ہی ہے، لیکن ماں کا خاص طور پہ، کہ ماں کا حق زیادہ ہے بھائی۔ کیوں؟ اس نے وہ مصیبتیں اٹھائی ہیں، باپ بھی مصیبتیں اٹھاتا ہے، لیکن اتنی مصیبتیں نہیں اٹھاتا جتنی یہ ماں اٹھاتی ہے۔ اور یہ بڑا ایک افسوسناک پہلو ہے کہ دنیا میں ہم پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ دین میں عورت کا مقام نہیں، دین میں خاتون کا مقام نہیں، دین میں بیٹی کا مقام نہیں ہے، دین میں ماں کا مقام نہیں ہے۔ حالانکہ خدا کی قسم جتنے بھی ادیان و نظام ہیں، یہ قسم کھا کے میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ دیا ہے نا منصب، اس لیے اسی کی قسم کھا کے بات کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی نظام ہیں دنیا کے، جتنے بھی ادیان ہیں دنیا کے، ان سب سے زیادہ جو مقام ماں اور بیٹی کا اسلام نے دیا ہے وہ کسی نظام نے دیا ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر وہ آج کل بیٹی کے معاملات چل رہے ہیں نا، کہ بیٹی کو حق دیا جائے، حق دیا جائے، تو آ جائے گا درمیان میں کہ بیٹی کا حق کیا ہوتا ہے، اور اسلام نے بیٹی کا حق کیا دیا، اور بیٹی کا مقام کیا دیا، بیٹی کو مقام کیا عطا کیا ہے۔ اور پھر ماں پر تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، کہ جو مقام ماں کو دیا ہے، کہ اگر جنت قرار دیے تو باپ کے قدموں میں جنت قرار نہیں دی ہے، کس کے قدموں میں جنت قرار دی ہے؟ ماں کے قدموں میں۔ دوسرے معاشروں میں جاؤ کماؤ کھاؤ، عورتیں بھی کمائے کھائیں، بڑی برابری ہے نا بھائی، برابری ہے صاحب، لہذا برابری ہے، لہذا عورت بھی کمائے مرد بھی کمائے۔ کیا تم نے عزت دی؟ کیا عزت دی عورت کو؟ نہیں کمائے جاؤ، گھر سے باہر جاؤ، تم الگ ہم الگ، ایسے ہی ہے نا۔ یہ عزت دی کہ بغیر بیوی کا درجہ دیے۔ دیکھیے اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو، یہ بتانے جا تاکہ آپ ذہن میں رکھیں، دلائل بڑی دنیا کہتی نا آزادی دی ہے، تم نے یہ عزت دی عورت کو، یہ عزت دی بیوی کو، یہ عزت دی ماں کو، یہ عزت دی بیٹی کو۔ تم نے ان نظاموں کی بات کر رہا ہوں، کیا عزت دی تم نے ان بیٹیوں کو؟ کیا عزت دی تم نے ان ماؤں کو؟ کیا عزت دی تم نے ان بیویوں کو کہ بغیر عقد کیے، بغیر نکاح کیے انہیں گھر میں رکھتے ہو؟ قانون ہے تمہاری یہاں، ہے نا؟ سنتے نہیں، پڑھتے نہیں رہتے آپ کہ شادی ہو گئی، 2 بچے ہیں، 2 بچے پہلے، 2 بچوں کے بعد شادی کر رہے ہیں، 3 بچوں کے بعد شادی کر رہے ہیں، 1 بچہ ہو گیا شادی کر رہے ہیں، 3 سال دوست رکھنے کے بعد شادی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ کہ اگر دل نہیں لگا تو جاؤ، ہماری شادی تو تھی نہیں، جاؤ تم الگ ہم الگ، ہے ایسے بغیر رکھ رہے ہیں۔ اسی لیے وہاں آپشن یہ ہوتا ہے کہ باپ کی جگہ پاسپورٹ اور اس پہ شناختی کارڈ پہ ماں کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ باپ کا پتہ نہیں تو پھر کیا کریں بھائی، باپ قبول ہی نہیں کرتا۔ یعنی بغیر اس کا حق دیے، بغیر بیوی کا مقام دیے رکھتے رہو، اور جناب معذرت کے ساتھ تعلقات بھی ہوں، بچے بھی پیدا ہوں، لیکن بیوی تو نہیں ہے بھائی، میری دوست ہے۔ کیا ہے؟ گرل فرینڈ ہے۔ کیا ہے؟ گرل فرینڈ ہی کہتے ہیں نا۔ چلو خیر، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ابھی میں آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ کوئی حق ہے اس بیچاری کو؟ جب تک مرضی رکھو، بے خوب بنا کے اپنے ساتھ، جب مرضی نکال دو۔ جاؤ بچے نہ میں پالتا نہ تم پالتے، مجھے پالنا ہے میں پال لوں گا، تم آپ پالنا چاہتی تم پال لو، نہ دے دیں گے گورنمنٹ کو، گورنمنٹ پالے گی۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہی ہے نا؟ یہ ہے تمہارا حق دینا۔ باتیں ہم سے کرتے ہو کہ عورت کو حق دو، عورت کو حق دو، عورت کو حق دو۔ کتنا حق دیا ہے؟ اگر وراثت میں بیٹی کو آدھا دیا ہے اور بیٹے کو دگنا دیا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ بیٹی کا کسی کو پالنا واجب نہیں ہے بیٹی پر، لیکن مرد پر پالنا واجب ہے۔ بیوی کو 4واں حصہ اور بعض حالات میں 8واں حصہ یا بعض حالات میں 6واں حصہ دیا گیا، تو کیوں دیا گیا ہے؟
اس لیے دیا گیا یہ چوتھا، چھٹا یا آٹھواں حصہ، اس لیے دیا گیا کہ اس پر کوئی لیبلٹی نہیں ہے، نہ بچوں کو پالنا ہے، نہ اپنے کو پالنا ہے، یہ سب کا سب کس پر؟ مرد پر واجب قرار دیا کہ تو ذمہ دار ہے، بیوی کا بھی، بچوں کا بھی، نان نفقے کا بھی، حتیٰ کہ اس کے دودھ پلانے کی اجرت کا بھی تو ذمہ دار ہے۔ حق دیا تم نے یہ حق دیا جو باتیں کر رہے ہو، یہ حق دیا عورت کو، یہ اسلام دے رہا ہے حق کہ عورت پر واجب نہیں ہے، ماں نہیں کمائے تو شادی بھی نہیں کرتے، جاؤ بھائی کماتی نہیں گھر میں پڑی ہوئی ہے، کماتی نہیں گھر میں پڑی ہوئی ہے، لیکن یہاں واجب ہے اس کا نان نفقہ دینا، کیوں؟ اس پر کوئی لیبلٹی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کو پالنا ہے، مرد پر ذمہ داری نہیں، واجب ہے، واجب کہ پالے اس کو، بے شک وہ نوکری کرے، تجارت کرے، اس کے باوجود بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ اپنے کمائے ہوئے پیسے سے اپنے شوہر اور بچوں کو پالے۔ اور اس سے بڑا حق کیا تم دے سکتے ہو؟ یہ حق مغرب دے سکتا ہے، یہ حق حقوق کی بات کرتے ہو، بیوقوف بناتے ہو۔ اور ہمارے یہاں بھی وہ ماشاءاللہ نام نہاد سو کالڈ برائٹ مائنڈڈ لوگ، روشن خیال لوگ، سیکولر لوگ، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حق کہتے کسے؟ حق کہتے ہیں اسے، حق اسے کہتے ہیں کہ انبیاء تک کو پابند کیا ماں کی خدمت کا۔ ابھی میں جب شروع کرتا ہوں بات تو پھر آگے بڑھے گی، تو میں نے مقدمہ بنایا کیونکہ آج کل یہ بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے، تو میرے بچے جہاں نہ معلوم کیا کیا صبح سے شام تک الٹا سیدھا چلاتے بھی رہتے ہو، دیکھتے بھی رہتے ہو، تو یہ میں اس لیے باتیں ریکارڈ کراتا ہوں کہ اگر دل چاہے تو یہ نکال لینا، یہ حقوق والی کلپ، اور بھیج دینا دنیا کو، اور بتا دینا دنیا کو کہ حقوق کہتے کس کو ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد